الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنیا فی ذکری. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب بدوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ابھی وادی طوا ہی میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوبت کے مرتبے رسالت کے مقام سے انہیں سرفراز فرمایا، اور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، مانگا، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہیں بلا مانگے بھی بہت کچھ دے چکے ہیں، اب تم جاؤ. انہیں بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام وادی طوا میں ہیں، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام مصر میں ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی حجابات کو منکشف کر دیا، انہوں نے بھی چیزیں سنی. اور فرمایا تم اور تمہارے بھائی دونوں جائیں میرے معجزے لے کر کے فرعون کی طرف. بیااتی سے مراد معجزات، جو ہم نے تمہیں معجزے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو صرف 2 معجزوں سے آگاہ فرمایا گیا تھا، ایک عصا اور دوسرے ید بیضا. باقی معجزے جو ہے وہ مصر میں جب آپ پہنچے ہیں تب ظاہر ہوئے ہیں. ولا تنیا فی ذکری، یہ جملہ، اور جائیے دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے، میری رسالت میرا پیغام پہنچائیے، لیکن میرے ذکر میں سستی مت کرنا. ولا تنیا فی ذکری، یا یہ کہ میری دعوت پہنچانے میں سستی مت کرنا. الدعوت لی الی عبادی، جو میری دعوت ہے، جو میرا پیغام ہے بندوں کی طرف، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو توریت 3 مرتبہ، ایک مرتبہ تو کلام کیا، اس لیے کلیم اللہ وہ شام سے صبح فجر تک کلام فرماتا رہا. اس کے بعد کچھ صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، صحیفے جن کا ذکر 30ویں پارے فی صحف ابراہیم موسیٰ. وہ صحیفے خاص فرعون کے اور قوم قبط کے لیے تھے. جب فرعون ڈوب گیا، قبطی مرکب گئے، پھر دوبارہ جو اللہ تعالیٰ نے مکمل کتاب دی توریت. پھر 3 مرتبہ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک مرتبہ کلام تو وادی طوا میں پوری رات ہوتا رہا، پھر اس کے بعد صحیفے عطا فرمائے. وہ صحیفے جو تھے وہ فرعون اور قوم قبط کے لیے تھے. جب فرعون ڈوب گیا، پھر قبطی مر گئے، کھپ گئے، تو پھر توریت، پھر وہ صحیفوں کا حکم منسوخ ہو گیا تھا. تو ابھی صحیفے دیے گئے، معجزے دیے گئے، ابھی توریت نہیں ملی ہے، ابھی موسیٰ علیہ السلام کو توریت نہیں ملی ہے. تو ولا تنیا، یا تو میری یاد میں سستی مت کرنا، میرا ذکر کرتے رہنا. میرا ذکر تمہاری دعوت و تبلیغ میں معاون ہوگا، مدد کرے گا. ہمیشہ تم ہر حال میں ذکر قلبی ہو، ذکر لسانی ہو، کسی طرح کا ہو، ذکر کرتے رہنا. علماء نے فرمایا الذکر آلۃ لتیسیر کل المقاصد. اللہ کا ذکر، الذکر آلۃ لکل المقاصد، اللہ پاک کا ذکر
ہر طرح کے صحیح مقصد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ذکر سے انسان میں چستی بحال رہتی ہے، اور چستی جو ہے وہ مقصد حاصل کرنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ فطور، کاہلی، والفطور فی الامور، یہ انسان کو فیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بھی حکم دیا ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کاہلی ونا یعنی ونیا یعنی ونا عربی میں ہے، تو اسی سے تنیا، اس میں تسنیہ کا صیغہ ہے، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، میرے ذکر میں سستی کاہلی مت کرنا، یہ میری دعوت پہنچانے میں کاہلی مت کرنا، سستی مت کرنا۔ یا یہ یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ، پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے بھائی ہارون کو میرا معاون وزیر بنا دے، کہ نسبح کا کثیرہ و نذکر کا کثیرہ، انہیں میرا معاون بنا دے تو میں کثرت سے تیرا ذکر کروں گا۔ تو وہ یاد دلایا تم نے خود ہی کہا ہے کہ میں کثرت سے تیرا ذکر کروں گا۔ پیغمبروں کو، رسولوں کو، اور پیغمبروں رسولوں کے نائبوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کثرت ذکر کا مکلف موسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا، ولا تنیا فی ذکری، اس میں مکلف بنایا گیا، ذکر میرا کثرت سے کرو گے۔ فرعون کا دبدبہ مشہور تھا، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام خاص طور سے سراتن فرعون کا دبدبہ مشہور تھا، تو علماء فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کثرت ذکر کا مکلف بنا دیا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب موسیٰ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی جب ان کے سامنے ہوگی تو فرعون کا دبدبہ ہیچ ہو جائے گا، دب جائے گا۔ اور یہ ہماری تاریخ میں ملتا ہے، بہت سے اولیاء کرام بڑے بڑے فل پاور طاقتور بادشاہوں کے دربار میں کبھی نہیں دبے، کیوں کہ وہ ان کا قلب ذاکر ہوتا ہے، خدا کے ذکر سے، خدا کے جلال سے، اور اس کی ہیبت سے، اس کی عظمت سے ہر شخص ان کے سامنے ہیچ ہوتا ہے۔ فلا یخاف احدا غیرہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وَيَتَقَوَّى رُوحُ بِذَلِكَ الذِّكْرِ، اور ان کے اس ذکر سے ان کی روح، ان کا قلب قوی ہو جاتا ہے، اور پھر مقصد میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے واعظین کو چاہیے کہ واعظ سے پہلے اولیاء اللہ اب تو سب معاملے ہی، اگر کوئی الا اللہ کی ضربیں لگائے یا لگوائے تو اس کا لوگ مذاق بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرماتے لا الہ الا اللہ کی ضرب، لا الہ الا اللہ کی ضرب ہر وقت قلب کے لیے مفید ہے، لیکن جب لوگوں کو وعظ و نصیحت کی جائے، لوگوں کو واعظ سنایا جائے، تو واعظ سے پہلے، بیان سے پہلے چند مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی جائے۔ اس ضرب سے قلب جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، جب قلب نرم ہو جائے گا تو سامعین کے دلوں میں واعظ اثر کرے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، بہتر تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کی، اور لا الہ الا اللہ کی فضیلت اس گناہ گار نے بھی فضائل اسلام میں کافی کچھ بیان کی ہے۔ اور جو حضرات دین کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، انہیں خاص طور سے ذاکر ہونا چاہیے، کچھ اوراد، کچھ وظائف ہر وقت ورد میں رکھنا چاہیے، اور آخرت کا توشہ بھی تیار کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یا خاطب الحوراء فی حسنہا
شمر فتقوى اللہ فی مہرہا یا خاطب الحورائے فی حسنہا شمر فتقوى اللہ فی مہرہا وکن مجدا لا تکن وانیا وجاہد النفس علی صبرہا. اللہ اس شعر پہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہم تفصیلی گفتگو 50-55 منٹ کی کریں گے اور مخصوص بیان ہوگا وہ. اور آئندہ اتوار کو لوگوں کو زیادہ لائیے. آج کل جو رسم و رواج شادی بیاہ میں بدعتیں خرافات جہالت اور فضول خرچیاں اور بےہودگیاں حرام کاریاں نکاح کیا ہے نکاح کی حقیقت کتنی ہے اسلام میں اور اس کو آج کتنا لمبا کتنا بڑا کر دیا گیا ہے. اس پہ انشاءاللہ یہ خاطب الحورا فی حسنہا حوروں کی تمنا تو لوگ بہت کرتے ہیں. حوریں ملیں گی بہت ذکر کرتے ہیں حوریں ملیں گی. حوریں آسانی سے ملیں گی حوریں کوئی آسانی سے ملیں گی. دنیا کی ایک عورت کی حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں اور جنت کی حوریں آسانی سے مل جائیں گی. وہ یا خاطب الحورائے فی حسنہا اے حور کے طلبگار حور کے حسن کے طلبگار شمر مستعید ہو جا محنت کر ریاضت کر عبادت کے میدان میں دوڑ فتقوی اللہ فی مہرہا پرہیزگاری حور کا مہر ہے پرہیزگاری حور کا مہر ہے. وکن مجدا اور مجتہد بن محنتی بن مجاہد بن لا تکن وانیا اسی سے بنا لا تنیا لا تکن وانیا کاہل مت بن سستی مت کر وجاہد النفس علی صبرہا اور نفس کو ریاضت میں لگا نفس کو عبادت میں لگا نفس کو عبادت پر روک. خیر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا. ہم نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام 28 سال مدین میں رہ کے چلے ہیں. بیوی ساتھ میں بچے ساتھ میں سب ساتھ میں. ایک جگہ بیٹھا گئے تھے آگ لینے گئے تھے اور پچھل آگ لینے گئے تھے وہ سب بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا حکم ہوا اور مرتبہ نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا گیا. لما نادا موسیٰ انہ تعالی لما نادا موسیٰ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی اور ارسل الی فرعون اور فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیجا اور جو چیزیں طلب کی وہ سب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. تو موسیٰ علیہ السلام بیوی بھول گئے بچے بھول گئے. اور کریے بیوی بھول گئے بچے بھول گئے کہ جنگل میں بیوی ہے بچے ہیں ساتھ میں ساز و سامان بھی ہے سب بھول گئے. اسی جگہ جہاں کلام ہوا جس جگہ پہ خدا نے کلام سے سرفراز فرمایا وہیں سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف چل دیے. اور جب موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں تو اکیلے نہیں چلے. فشعت الملائکۃ یصعفون موسیٰ علیہ السلام وادی سے نکل رہے تو ملائکہ کی فوجیں اتر رہی ہیں اور ساتھ میں چل رہے ہیں فرشتے استقبال کر رہے ہیں مسافے کر رہے ہیں. موسیٰ فرعون کی طرف رسول بنائے گئے موسیٰ فرعون کی طرف رسول بنائے گئے. وخلف اہلہ فی الموضع الذی ترکہم فیہ اللہ اکبر اور اپنے بیوی بچوں کو اسی وادی میں چھوڑ دیا وہیں جہاں چھوڑ گیا تھا. اب وہ حضرات بیوی بچے سب صبح ہو گئی نہیں آئے دن گزر گیا نہیں آئے اور وقت گزر گیا نہیں آئے. کسانے کے ایک فارسی میں تفسیر ہے اس میں کسانے تخت کے کساں موسیٰ شب انتظار برند و نیامت و روز نیز از روئے خبر نیافتند. رات گزر گئی دن گزر گیا کوئی خبر موسیٰ کی نہیں پائی. دراں صحرا متعیر بے مانند اسی جنگل میں پریشان حیران تھے کہ موسیٰ نہیں آ رہے بات کیا ہے. موسیٰ چلے گئے مصر. فلم یزالوا مقیمین فیہ
اسی وادی میں جہاں چھوڑا تھا موسیٰ علیہ السلام نے وہیں بیوی بچے سب مقیم ہیں. مدین کا ایک چرواہا مرہ بہم راعٍ من اہل مدینہ فعرفہم، تو ایک چرواہا گزرا، اس نے پہچانے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور ان کے نواسے ہیں. فحملہم الی شعیب، پھر ان سب کو وہ شعیب کے پاس لے گئے. فمکثوا عندہ، شعیب علیہ السلام کے پاس آپ کی بیوی آپ بچے سب رہے. موسیٰ علیہ السلام مصر چلے گئے. حتی بلغہم خبر موسیٰ بعد ما جاوز بنی اسرائیل البحر وغرق فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام کی نجات عافیت کی انہیں خبر ملی اور فرعون اور قبطی سب دریا نیل میں ڈبو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر میں آباد ہو گئے. فبعث بہم شعیب الی موسیٰ بمصر، تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام بیوی ان کے بچوں کو مصر بھیج دیا. کتنا وقت، 40 سال تبلیغ کری. پیغمبر رسول یا ان کے جو سچے نائب ہوتے ہیں، جب انہیں خدا کا حکم ہوتا ہے تو اپنے اہل و عیال بھی بچوں کو وہ خدا کے بھروسے جہاں ہوتے ہیں وہی چھوڑ دیتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ جاؤ اس چھوٹے بچے اسماعیل کو اور ان کی ماں ہاجرہ کو چھوڑ کے آؤ بے اردن مکہ، بے ارد مکہ، مکے کی زمین پر. حیا یوم الدین ارض فقر ولا ماء بها ولا نبات، اور زمین مکہ اس وقت ارض فقر تھی. فقر، نہ گھاس، نہ پیڑ، نہ پودے، نہ پانی، کچھ نہیں، چٹیل میدان زمین مکہ تھی. امتثالا لامر اللہ تعالی من غیر اعتراض بانقباض، نہ دل میں کوئی سستی آئی، نہ کوئی خدا پہ اعتراض کیا کہ ہمیں میری بیوی کو، میرے بچے کو جو اتنی عمر کے بعد پیدا ہوا ہے چھوڑنے کو دیا جا رہا ہے. آپ چلے گئے اور اس میدان میں چھوڑ کے چلے آئے. یہی حال موسیٰ علیہ السلام کا. علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان پر دو چیزیں سامنے آئیں، ایک امر دنیا ہو، ایک امر آخرت ہو، تو پیغمبروں کی سیرت بتاتی ہے جب دو معاملے سامنے ہوں، ایک دنیا کا معاملہ ہو، ایک آخرت کا معاملہ ہو، تو چاہیے مومن سچا وہی ہے کہ دنیا کے معاملے کو پیچھے کرے اور آخرت کے معاملے کو ترجیح دے. لیکن آج معاملہ ہمارا الٹا ہو گیا ہے. دین پیچھے، بہت پیچھے، دنیا سے. ایمان یہی چاہتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام بیوی بچے پیچھے دنیا تھے، حالانکہ پیغمبر کے بیوی بچے بھی دنیا نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے حکم الہی ہوتا ہے. حکم الہی، حکم الہی پہ وہ سب چیزیں قربان کر دیتے ہیں. ہم لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سب آیا، ان کے سامنے سب آیا ہوتا ہے. ایمان بھی لایا، ان کے سامنے آیا ہوتا ہے. اذهبا الى فرعون، پھر اب یہ تصدیق سے گئی یہاں پر، جاؤ اب دعوت شروع کر دو. انه طغى، فرعون حد سے بڑھ گیا ہے، فرعون سرکشی پہ اترا ہے، خدائی کا بندہ بن کے خدا بن گیا ہے. انه طغى، طغیانی عصیان، عبودیت سے نکل کے وہ ربوبیت میں چلا گیا ہے. اللہ اکبر. سوال اس بات کا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، پھر یہ موسیٰ کو بھیجا کیوں جا رہا تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون کی طرف، خوب اسے معلوم تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، اس کے باوجود بھیجا. فرماتے لقطع الحجت، لقطع العذر، عذر اور حجت کو ختم کرنے کے لیے. قیامت میں فرعون یہ نہ کہہ سکے جب دوزخ میں ڈالا جائے کہ میرے پاس تیرا کوئی پیغام لینے والا نہیں، دینے والا نہیں آیا تھا، میرے تک تیری دعوت نہیں پہنچی تھی. لقطع الحجت. امر اللہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام بالذهاب الى لقطع الحجت واظہار کبرہ فی دعویٰ ہو، اور دوسرے یہ کہ جو اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ تعالی
اس کے اس دعوے انا رب الکم الاعلی کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا، دکھانا چاہتا تھا کہ تو رب نہیں ہے، رب کوئی اور ہے۔ ایک روایت میں آیا کہیں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا بھی گیا کہ موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور جاؤ وہ ایمان نہیں لائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ پھر بھیجا کیوں جا رہا ہے کہ سب چیزیں بتائی نہیں جاتی۔ بظاہر موسیٰ کو بھیجا گیا تھا فرعون کی طرف، لیکن ایمان لانے والا کون تھے؟ جادوگر۔ دوسرے ایک چیز یہاں پر اور ہے سوچنے کی، ایک ہے دوسرے کو ہدایت دینا ہے اور ایک ہے خود کو ہدایت دینا، یا ایک ہے دوسروں کو دعوت دینے کا کام کرنا اور ایک ہے خود کو دعوت دینا۔ تو دوسرے کو دعوت دینا تو بہت آسان ہے، دوسرے کو دعوت دینا، کتنے مبلغین گھوم رہے ہیں، آپ دیکھیے، آپ کتنے گھوم رہے ہیں، بے شمار، ابھی خود کو وہ ہدایت میں نہیں لا پائے لیکن دوسروں کو دعوت دیتے پھر رہے ہیں، جماعتیں جماعتیں گھوم رہی ہیں، خود دعوت میں سرگرداں ہیں لیکن ان کا گھر دیکھو، ان کا قبیلہ دیکھو، ان کے سبھی بچے دیکھو تو بالکل کورے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس پروگرام میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اس میں تہدید ہے ان لوگوں کو بھی، جیسے فرعون کے دعوے ربوبیت کو اللہ تعالیٰ جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا، جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دیکھ رب تو نہیں ہے، رب کوئی اور ہے۔ تو فرماتے ہیں فیہ تہدید لکل مدعی لا یکون بینہ معہ بین من اللہ تعالی فی دعواہ، ہر جھوٹے مدعی کو اس میں تہدید ہے کہ دعوی ولایت تو وہ کرتا ہے، دعوی عالمیت تو وہ کرتا ہے، لیکن کچھ دعوے کے ساتھ دلیل نہیں رکھتا ہے، وہ کچھ بیٹر اس کے پاس نہیں ہے، اور بہت سے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف بھیجا ہے اور ان کی دعوت پہ چند لوگ ایمان لائے، پوری کوئی ایمان نہیں لائی۔ تو فرماتے علماء الحکمت فی ارسال الانبیاء الی الاعداء لیعرفوا عجزهم عن ہدایت الخلق الی اللہ تعالی ومن یعجز عن ہدایت غیرہ فاذا یعجز عن ہدایت نفسہ کالطبیب العاجز عن معالجۃ الغیر فانه عاجز عن معالجۃ نفسہ ايضا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے کا علاج کرنا ہے، ڈاکٹر دوسرے کی چیزیں تجویز کر لے گا دوا، لیکن خود اپنا علاج کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ حکماء خود لکھتے ہیں کہ حکیم اپنا علاج خود نہیں کر سکتا ہے، اپنے علاج کے لیے اسے غیر کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ یہ جسمانی علاج کی بات ہے، غور کریے، اپنے علاج کے لیے۔ ایک حکیم صاحب کے بارے میں ہمارے استاد بتایا کرتے تھے، بہت بڑے حکیم مراد آباد کے، لیکن وہ اپنے علاج کے لیے لکھنؤ حکیم پاس جایا کرتے تھے۔ تو بتایا، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بہت بڑے حکیم ہیں لیکن آپ اپنے علاج کے لیے لکھنؤ فلاں حکیم پاس جاتے ہیں؟ تو حکیم نے کہا کہ کتنے بڑا حکیم کیوں نہ ہو، اسے اپنا علاج کرنے کے لیے دوسرے کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ کس لیے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حکیم اپنا مرض تو تشخیص کر لے گا، خود اپنا مرض تجویز کر لے گا، لیکن اس مرض کا علاج دوا جو ہے خود تجویز نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہر انسان کا نفس جو ہے وہ دوا جو اپنے لیے تجویز کرے گا وہ مرض کی قاطع نہیں ہوگی، کیونکہ دوا جو تجویز کرتا ہے وہ طبیعت کے موافق تجویز کرے گا۔ اس مرض میں دوا مفید ہے کڑوی، لیکن اس کا نفس جو تجویز کرے گا وہ میٹھی تجویز کرے گا۔ تو جسمانی بیماری، جسمانی علاج میں بھی انسان اگر خود بیمار ہے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس ہی صحیح اس کا علاج ہو سکتا ہے، خود نہیں کر پائے گا۔ روحانی علاج جسمانی علاج سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ عالم کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، مرشد کتنا ہی بڑا مرشد کیوں نہ ہو،
اسے اپنے نفس کی بیماریوں کے لیے دوسرے کے پاس جانا پڑے گا. اور کریے جملے پہ اسے جانا پڑے گا. جتنے روحانی مربی ہوئے ہیں، جتنے روحانی طبیب ہوئے ہیں، پہلے وہ برسوں سال روحانی طبیبوں کی صحبت میں رہے ہیں، دوسروں سے اپنے نفس کا علاج کرایا ہے. جب انہوں نے علاج کر کے سمجھے نفس کی تمام بیماریوں سے انہیں پاک کر دیا، تب خلافت دے کر کے دوسروں کے علاج کے لیے بھیجا. جیسے غریب نواز کو لے لیجئے، اولیاء ہند کے پیشوا ہیں آپ، ہزاروں لاکھوں کا آپ نے روحانی علاج کیا ہے، لیکن 20-22 سال آپ نے خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہ کے اپنے نفس کا علاج کرایا ہے، اس کے بعد پھر علاج کرنے آیا. اللہ تعالی، حالانکہ پیغمبروں میں انانیت نہیں ہوتی ہے، پیغمبروں میں گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے پیغمبروں کے نائبوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم فرعون کو ہدایت نہیں دے پائے، ہدایت کا کام کرنا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا خدا کا کام ہے. جب تم غیر کو ہدایت نہیں دے سکتے ہو تو خود کو ہدایت کیسے دے پاؤ گے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ بھیجا موسیٰ کو تھا فرعون کے پاس، اور ایمان میں قسمت پہ کس کے تھا؟ تو ابن عطا فرماتے ہیں الاشارۃ الی فرعون والمبعوث بالحقیقۃ الی السحرۃ. اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو موسیٰ کو تھا بظاہر فرعون کی طرف، لیکن هو المبعوث بالحقیقۃ الی السحرۃ، لیکن حقیقت میں موسیٰ پیغمبر جادوگروں کے تھے. بظاہر پیغمبر فرعون کی طرف تھے، لیکن حقیقت میں پیغمبر اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز ہیں. اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دے دے، کس کو محروم کر دے، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. ذرا غور کریے، اب یہ جملہ جو یہ اور تعلیم دی گئی کہ موسیٰ جانا ہارون علیہ السلام سے، جو آپ کی ملاقات ادھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے مصر کے قریب، ادھر ہارون علیہ السلام پہلے ہی سے آپ کے استقبال میں مصر کے باہر آ گئے اور مصر کے حالات مجھے بتائے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ فرعون کا تکبر اب اور بڑھ گیا ہے. جو آپ کی پیریڈ میں تھا، آپ 12 سال کی عمر میں چلے گئے تھے، اب پورے 28 سال گزر گئے. تو بتایا فرعون کا تکبر انتہا پہنچ چکا ہے، تکبر اس کا حد سے آگے ہو گیا ہے. اب تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام فَقُولَا لَهُ، قولا تسنیہ سے گا یہاں پر، فرمایا قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ ہارون فرعون سے بات نرم کرنا. اے کلما ہو باللین والرفق من غیر خشونۃ ولا تعنیف، بات فرعون سے نرمی سے کرنا، جو دعوت دینا وہ نرمی سے دینا، سختی مت کرنا، کسی طرح کی کوئی سختی نہ ہو. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا عالم یہ تھا، علماء فرماتے ہیں اپنے نفس کے بارے میں تو آپ کو بالکل غصہ نہیں آتا تھا، لیکن خدا کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی نازیبا یا شریعت کے بارے میں تو اس قدر جلال اور غصہ تھا. کانا فی موسیٰ حدۃ و صلابۃ و خشونۃ بحیث اذا غضب اشتعلت قلصمۃ نارا. جب آپ کو غصہ اور جلال آتا تھا تو عالم یہ تھا کہ آپ کی ٹوپی جی تھی، آپ ٹوپی لگاتے تھے، امامہ نہیں باندھتے، ٹوپی. موسیٰ علیہ السلام امامہ نہیں باندھتے، ٹوپی لگاتے تھے. 2 طرح کی ٹوپیاں تھیں. تو ٹوپی گرم ہو جاتی تھی. ایک روایت میں بھی آیا کہ اشتعلت قلصمۃ نارن، آپ کی ٹوپی سے شعلہ نکل جاتا تھا. لیکن یہ غصہ اپنے نفس کے لیے نہیں آتا تھا، صرف خدا کے لیے آتا تھا. یہ جلال، یہ غصہ، یہ غضب موسیٰ کا خدا کے لیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کس بات کا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا، نرم. فعالج حدته وخشونته باللین، کیوں؟ لیکون حلیما. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب وہاں
انتہائی درجے کی حدت تھی، غضب تھا، جلال تھا، اور حبیب کے اندر انتہائی درجے کی نرمی تھی، رافت تھی، رحمت تھی. تو آپ کو حکم کیا دیا وغلظ علیہم. غور کرنا، موسیٰ کے لیے حکم تھا قولا لہو قولا لینا. حبیب میں نرمی تھی، حد درجہ نرمی تھی. تو حبیب سے کیا کہا گیا؟ وغلظ علیہم. یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ابو جہلی ابو لہبی ایمان نہیں لائیں گے. وغلظ علیہم، ان پہ سختی کرو. موسیٰ سے فرمایا گیا فرعون ایمان نہیں لائے گا پھر بھی نرمی کرو، اور حبیب سے کیا فرمایا جا رہا؟ وغلظ علیہم، سختی کرو. علماء نے فرمایا ہے پیغمبر کے نائبوں کو، علماء کو، داعیوں کو، مبلغین کو کے اندر دونوں صفتیں ہونا چاہیے، حلم بھی ہو اور غضب بھی ہو. حلم بھی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اس لیے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال دونوں کے مظہر بنو. جلال بھی خدا کی صفت ہے اور جمال بھی خدا کی. جو خدا کے نائب ہیں یا خدا کے پیغمبروں کے نائب ہیں تو انہیں خدا کی ان دونوں صفات کا مظہر ہونا چاہیے. جلال کا بھی مظہر بنے اور جمال کا بھی. جلال بھی ان کے اندر ہو اور جمال بھی ان کے اندر ہو. اللہ اکبر. دونوں چیزیں ہونا چاہیے. علماء نے فرمایا ہے عمرہ جبابر، امیروں کو، جابروں کو جن میں سختی ہو ان کے لیے تو دعوت میں نرمی بہتر ہے. جو عوام الناس ہیں، غافل ہیں، جن پہ غفلت کا غلبہ ہو، اب علیحدہ سے مسئلہ، جن پہ غفلت کا غلبہ ہو، شہوت جن پہ غالب ہے اور رعونت جن کے اندر ہے، ان کے لیے وعظ و نصیحت میں سختی بہتر ہے. من کانا فی طبعہ مربۃ و حسن انابۃ، جن کی طبیعت میں حسن انابت ہو، خدا کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں، طبیعت میں خود ان کے نرمی ہے، مربت ہے، ان کے لیے واضح نرمی سے ہونا چاہیے. ان کو رحمت کی حدیثیں سنانا چاہیے، شفاعت کی آیتیں سنانا چاہیے، تاکہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور جو نڈر ہیں، جری ہیں، گناہوں میں منہمک ہیں، شہوت ان پہ غالب ہے، رعونت ان پہ غالب آ گئی ہے، ان کے لیے وعظ میں سختی ہی بہتر ہے. ان کے لیے وعظ و نصیحت میں سختی بہتر ہے. اللہ اکبر. یہی طریقہ بہتر ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.